بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں صلی اللہ حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزیزان مظلوم کربلا یہ ممبر پاک گواہ میرے لیے بہت ہی واجب الاحترام اور عظیم ہستی ہیں بابا پیر سید تہذیب شاہ صاحب قبلہ کعبہ میں نے یہ وقت لاہور میں کرشن نگر میں پڑھنا تھا باجی کو میں نے بتایا تھا لیکن چونکہ وہ تھوڑا مجھے لیٹ کر رہے تھے پھر میں نے اپنی حاضری یہاں پر واجب سمجھی دعا گو مولا کائنات بانیہ مجلس کی عظیم صفِ ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں ممبر پر کبھی فضول باتیں نہیں کرتا نہ اس ممبر کا اسلوب ہے ہمارا مذہب فقہ جعفریہ علویہ حسینیہ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم بات گالی کی زبان میں نہیں کرتے آیت کی زبان میں کرتے مولا آپ کو سلامت کی سیدہ آپ کو سلامت کی جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامت عطا فرمائے میں یہاں لڑانے نہیں آیا شیعہ سنی کو ملانے آیا ہوں لیکن ملانے ضرور آیا ہوں ملاوٹ کرنے نہیں آیا حق بیان ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اچھے سلیقے سے خوبصورت الفاظ سے ہم ویسے بھی اس علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو بت شکن ہے دل شکن نہیں ہے جناب سیدہ کو زندگی دے بسم اللہ اللہ کی اس کائنات میں میرے مسلمان بھائیوں ہر بندے کو حق ہے کہ اپنے امام کا تذکرہ کرے ہر بندے کو حق ہے اپنے امام کی شان بیان کرے ہر بندے کو حق ہے کہ اپنے امام کا مسلک بیان کرے ہم کسی کے امام کی بات نہیں کرتے میں نے پہلے کہہ دیا ہم ہر ایک کے امام کے احترام کرتے ہیں بقدر ظرف بقدر علم جس کا جتنا احترام ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن میری جان کوئی فقہ کا امام ہے کوئی مسلک کا امام ہے کوئی ریاست کا امام ہے کوئی قوم کا امام ہے کوئی رنگ کا امام ہے کوئی عرب کا امام ہے کوئی ناوی کا امام ہے کوئی مصنوی کا امام ہے کوئی اردو کا امام ہے لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں لوگوں نے مقرر نہیں کیا ہمارے امام وہ ہیں کہ پہلا بھی کعبے سے آیا تھا آخری بھی کعبے سے آئے گا ہائے 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 بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدری حسین بادشاہ آپ کو سلامت جناب سیدہ آپ کو سلامت ایک بار انتر صلوات پڑھی علیہ محمد مولا آپ کو سلامت باجی تو جو ہے جناب سیدہ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں نہیں کہتا آپ علیہ السلام کو اتنا مانو توجہ میں نہیں کہتا علیہ السلام کو آپ اتنا مانیں میں نہیں کہتا اتنا نہ مانیں کیونکہ میں وہ علی بیان کروں گا جو مجھے آتا ہے میں غور کیا اور میں اتنا بیان کروں گا جتنا میرا ظرف ہے اور میرا ظرف کیا ہے علی وہ بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے جسے بیان
کرنا آتے نہیں ہے، جو بیان کی حد میں آتے نہیں ہے، جو فلسفوں میں سماتے نہیں ہے، جو روحوں کا وارث ہے، جو آدم کا مولا ہے، جو نوح کا مولا ہے، جو یحییٰ کا مولا ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا جس کا میں مولا، آئے ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ میں کوشش کرتا ہوں، شکریہ، جیتے رہیں، کہ جناب علی علیہ السلام کو جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، یعنی میں بڑی سادہ سی بات کروں گا تاکہ جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے۔ علی اللہ کی نظر میں کیا ہے، علی نبی کی نظر میں کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ میں اتنا بیان کروں گا جتنا میرا ظرف ہے۔ علی علیہ السلام کو اللہ نے کیا بیان کیا، یہ قرآن بتائے۔ علی علیہ السلام کی شان میں نبی نے کیا فرمایا، یہ میرا نبی بتائے۔ تو کوئی انسان اللہ کوئی ہو نہیں سکتا، نبی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم اتنا بیان کریں گے جتنا ہمارا علم ہے، اللہ اتنا بتائے گا۔ یہ خاموشی نہیں ہے، صلوات پڑھیے آل محمد پاک۔ ایسے نہیں، صلوات مل کے بلندار پڑھے خاندان کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی بیٹا آواز کھولے گا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ تو جو ہے آپ کی جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ آئیے اللہ کے قرآن نے جناب علی علیہ السلام کی شرعی حیثیت کیا بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رات، قرآن مجید کا 13واں سپارہ، آخری آیت۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ یہ خاموشی نہیں، جب قرآن پڑھا جائے بڑے ادب سے سنیں، کوئی جوش خطابت نہیں، نتیجے پہ جوش آئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب، میرے رسول، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، پتہ چلا کافر اسے نہیں کہتے جسے شیعہ کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے سنی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے دیوبندی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے وہابی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے ملا کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے شاعر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے میں لکھوں، کافر اسے نہیں کہتے جسے تاریخ لکھے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دیا، میرے حبیب کافر وہ ہے جو تیرے فیصلے میں شک کرے۔ آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی غور کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حبیب کافر وہ ہے جو نبوت میں شک کرے، میرے رسول کافر وہ ہے جو تجھ میں نقص نکالے۔ تانے کو غور کر رہے کہ نہیں؟ میرے رسول کافر وہ ہے جو تیری نبوت میں شک کرے، تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی، ایک خاموشی نہیں، ایک اللہ کافی، ایک وہ کافی جو کل کتاب کا وارث ہے، عالم ہے۔ آرام سے سن لے میرے حبیب، کل کفا باللہ، ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ارے میرے بھائی، نبی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تم آیت کو نہ سمجھو تو ہم کہاں جائیں؟ آج مسلمانوں نے جگہ جگہ یہ آیت لکھ کے لگائی ہے، کل کفا باللہ، بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تجھے کس نے کہا تیرے لیے اللہ کافی ہے؟ یہ تو نبی کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے تو علی کافی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا۔ مولا کو اتنی بلند صلوات پڑھیے نا۔ اللہ کا سٹینڈرڈ کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی شرک نہیں ہوتا یہ کہنے سے۔ عجیب تم نے لوگوں کو باعث میں بنایا، یہ کہہ دو شرک، یہ کہہ دو شرک، یہ کہہ دو شرک۔ تمہیں پتہ نہیں ہے شرک کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حبیب ان سے کہہ دو۔ آپ غور نہیں فرما رہے؟ حبیب آپ کہہ دیں۔ اگر میں ذیشان سے کہوں، ذیشان بھائی کو کہہ دو مجھے پانی دے دو، تو میں خود بھی تو کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا اجمل پر؟ میں خود بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی دے دے۔ میں ذیشان کو کہہ رہا ہوں، ذیشان تم نے کہہ دو۔ مقصود یہ ہے آپ کو بتانا کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس کا نام ذیشان ہے، اللہ لا شریک ہے،
وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ علی کا بھی اللہ، وہ نبی کا بھی اللہ، وہ کائنات کا اللہ، حجر کا اللہ، شجر کا اللہ، نباتات کا اللہ، ثمرات کا اللہ، عرشوں کا اللہ، فرشوں کا اللہ، مالک، خالق، رحمان، رحیم، کریم۔ وہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا سنو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ میرے اللہ نے کہا حبیب تو کہہ دے، حبیب تو کہہ دے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، حبیب تو کہہ دے۔ پھر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اے ایمان والو سن لو، میرا حبیب کہہ رہا ہے میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب تو ان سے کہہ دے اللہ سے وہ پیار کرتا ہے جو میری اتباع کرے۔ حبیب تو کہہ دے، تو کہہ دے، تو کہہ دے جو سائیوال میں سمجھ کے نہ بولا مجھے دکھ رہے گا تو اے سعودی عرب کے دودھ پہ پھل پھل کر میرے نبی کے وسیلے کا انکار کرنے والوں، اگر اللہ نبی کے وسیلے سے ہم سے بول سکتا ہے تو ہم نبی کے وسیلے سے اللہ سے نہ بولیں۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے ہائے، حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سامر کے ایک بار انتر سروات پڑھئے نا، اگر میرا اللہ، مولا آپ کو زندگی، اگر میرا اللہ رسول کے وسیلے سے ہم سے کلام کر سکتا ہے، پہلے اللہ سے پوچھو نا میرے اللہ جب تو کسی چیز کا محتاج نہیں تو ڈائریکٹ بات کر ہم سے، ہم تیرے بندے، تو ہمارا اللہ، ہم عبد، تو معبود، تو خالق، ہم مخلوق، ڈائریکٹ بات کر۔ یہ نبی کا وسیلہ کیوں لے رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے سما ٹی وی پر جو میں نے ان کے دانت کھٹے کیے، ابھی تک ملا پیدا نہیں ہوا جو کسی چینل پر بیٹھ کر توہین رسالت کرے۔ سن لو پاکستان میں جب تک قیامت اللہ حیدری کہ جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ و سنی ہو، دیوبندی والے حدیث ہو، ابھی تک ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو توہین رسالت کر کے خیر سے گھر چلا جائے۔ مجھے قسم ہے رب محمد کی، اور میرے مسلمان بھائیوں کبھی میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ اللہ کی کائنات میں اس کے نیچے ماں نے بیٹے نہیں پیدا کیا جو آمنہ کے چاند جیسا ہو سکے۔ ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، میرا نبی اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش میں جا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، حیدری۔ نہ بچو نعرہ لگانا ہے تو پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ بسم اللہ، اللہ سلامت، جناب سیدہ آپ کو زندگی دے۔ حبیب تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ جناب علیہ السلام کی شان میں اللہ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ یہ پہلی آیت سے مراد 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے، لیکن میں جو عنوان پڑھا اس میں پہلی آیت کا ہے، نہ جوش میں ہوش نہیں کھوتا۔ حبیب تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، تھک تو نہیں گئے؟ اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، وارث ہے۔ یہاں روک رہا ہوں، اللہ نے اپنا ہی بتایا اس لیے کہ اور کوئی اللہ نہیں۔ نبی ہے مدعی نبوت، نبی اپنا گواہ نہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ ڈائری میری ہے تو شریعت کہتی ہے اس پر میں خود گواہی نہیں دے سکتا، میری ذاتی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے 2 شرعی گواہ ہوں گے، اور گواہ بھی وہ ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا جب میں ڈائری لے رہا تھا اور اس کا میں ہدیہ دے رہا تھا تو انہوں نے دیکھا، یہ گواہی مانی جائے گی۔ اب اللہ فرما رہا ہے حبیب تیرے 2 گواہ ہیں، ایک میں اللہ، ایک وہ حضرت صاحب جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب اللہ نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے نبی کا نام بھی بتایا، تیسرے گواہ کا نام نہیں ہے۔ توجہ فرمائے گا نہاد بھائی، تیسرے گواہ میرے بھائی کے اسم گرامی ساری میرے زندگی وزارت علی بھائی، مولا آپ کو اگر سامنے آپ تشریف لائیں تو آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ توجہ ہے آپ کی، مولا آپ کو زندگی دے۔ وزارت بھائی یہ جملہ آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، وزارت بھی علی کی ہوتی ہے، صدارت بھی علی کی ہوتی ہے، باقی تو سارے منگتے ہیں، کوئی 3 سال کا کوئی 5 سال کا۔ جو ہے نعرہ حیدری، شاہی کل بھی علی کی تھی۔
شاہیات بھی میرے علی کی ہے. جو پورا سال علی علیہ السلام کا منکر ہوتا ہے نا، یہ ابھی آ رہے ہیں نا الیکشن، سیاسی آدمی نہیں ہوں، الیکشن آ رہے ہیں نا، دیکھنا ساری زندگی ہر روز 340 دن جو کہتا رہنا یا علی کہنا شرک ہے، یا علی مدد نہ کہو، اس کے بھی ٹاؤٹ آگے آگے ہوں گے، حیدر کے صدقے جیتے گا. نہیں غور کیا، مولا کے صدقے جیتے گا، حیدر کے صدقے جیتے گا. اور نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیوں میری جان مشکل پڑی تو علی یاد آیا؟ آئے ہائے نعرہ حیدری تیرے پڑھوں کا گزارا نہیں. جناب سید آپ کو حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. تھوڑا ایکو بڑھائیں جی، تھوڑا ذرا ایکو کھولے. تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا، تھوڑا کم کریں، وارث ہے، عالم ہے. اب کون ہے یہ؟ کل کتاب سے مراد کیا ہے؟ اگر صرف کتاب ہو تو سمجھ میں آتا ہے قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے کل کتاب کا عالم ہے. اب جب کل ہوگا تو پھر ایک کتاب نہیں ہوگی. تھوڑا بولنا میرے ساتھ. تورات بھی ہوگا، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی. تمام نبی کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین. ہم بے ادب نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے مجھے جتنے شیعہ سنتے ہیں اتنے میرے سنی بھائی سنتے ہیں. میں نے پہلے کہا میں لڑانے نہیں آیا. میں نے کبھی داد کے شوق میں اپنی قوم کو مشکل میں نہیں ڈالا. میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، یہ کہاں جائیں گے؟ پورے علاقے میں انہوں نے رہنا ہے. لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. قوم کو ملا کے جاؤ، لڑاؤ نہیں. اللہ کا واسطہ ہے. ایک پیغام ہے اتحاد البین المسلمین پر. اگر سمجھ لو تو بہت بڑا ہے، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہودیوں کا تورات، عیسائیوں کی انجیل، تو جو ہے نبی الگ، کتابیں الگ، صحیفے الگ، ہر مذہب کے. ہندوؤں کی گیتا، وید، سکھوں کی گرنتھ، یہ ان کے مقدس کتابیں. سکھوں کے ہاں گرنتھ ہے، ہندوؤں کے ہاں وید ہے، گیتا ہے. عیسائیوں کے ہاں انجیل مقدس ہے، زبور ہے. صاحب تورات یہودیوں کے ہاں تورات ہے، مسلمانوں کے ہاں قرآن ہے. سب کی کتابوں کا احترام اپنی اپنی جگہ موجود ہے. بالخصوص جو آسمانی کتابیں، چونکہ وہ اللہ کی کتابیں، ان جیسی کوئی کتاب نہیں. تو جب اللہ کی کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں تو اللہ کے مصطفیٰ جیسی کسی کی ذات کا تو جو ہے نا. مولا آپ کو سامنے رکھے کوئی ہے مسلمان جو آج کہہ دے فلاں کتاب قرآن جیسی. بہت بڑی فکر ہے، سمجھو. اگر آج میں چولہا کہہ دوں کہ صحیح بخاری قرآن جیسی، صبح سائیوال کی سڑکوں پہ جلوس نکل آئیں گے. کافر کافر شیعہ کافر. نہیں غور کیا. شیعہ خطیب رات کہہ گیا صحیح بخاری قرآن جیسی. صحیح بخاری کیسے قرآن جیسی ہو سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. صحیح بخاری حضرت اسماعیل بخاری نے لکھی. تو جب کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں تو ان کے مصنف رسول جیسے کیسے ہو گئے؟ تو جو ہے نا، حالانکہ قرآن ملکیت ہے، نبی مالک ہے، قرآن وراثت ہے، نبی وارث ہے، قرآن معجزہ ہے، نبی معجز فرما ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن مشکل ہے، نبی مشکل کشا ہے، قرآن تحریر ہے، نبی تقریر ہے، قرآن روشنی ہے، نبی نور ہے، قرآن چراغ ہے، نبی وارث کائنات ہے، قرآن تحریر ہے، نبی تقریر ہے. قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو. محمد اسے کہتے ہیں جسے اذیار نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری، تھکے تھکے نعرہ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، زمن بولا. سلوات پڑھی آل محمد پر. بیٹے ذرا چادر دیجئے، میں دے دوں گا. جناب سید آپ کو زندگی دے. جناب سید آپ کو سید. میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. بسم اللہ. ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے. مولا آپ کو زندگی. بسم اللہ، بسم اللہ. جناب سید السلام، جناب سید السلام. حیدر، مولا آپ کو زندگی سے السلام. تو جو ہے آپ کی. تو تیسرا گواہ کون ہے قبلہ؟ ابھی بات میری وہی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے،
ہر صحابی قرآن کا حافظ ہے، ہر صحابی ہماری جان ہے، صحابی اللہ کے نبی کے پیارے پیارے مقدس ساتھی ہیں، صاحب ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ مگر ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے قرآن نازل ہونے کے بعد۔ تھوڑا بولا میرے ساتھ، جسے سمجھ آئی ہے اور سارے سمجھدار بیٹھے۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا قرآن نازل ہونے کے بعد۔ آؤ کرامت بازیدی ٹنکے کی چوٹ پر اپنے روایتی انداز میں، للکارانہ انداز میں، گرجدار لہجے میں چیلنج کر کے جا رہے سائیوال میں، اگر ماں نے کوئی بیٹا چنا ہے آج قیامت تک مقرر کر، چینل تیری مرضی کا، تو پوری دنیا کی کتابیں لا، شیعوں کی طرح سے کرامت بازیدی آئے گا۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا قرآن نازل ہونے کے بعد۔ پوری کائنات میں میرا علی ہے جس نے 13 رجب کو محمد کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہزار بھائی تو جو ہے نعرہ حیدری، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ جناب سیدہ سلام علیکم، بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو سامنے، مسلمانوں کی تاریخی گواہ ہیں، ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد پوری کائنات میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ بات میں پوری کروں، بات میں پوری کروں۔ پوری کائنات میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ سوال کرو باپ کون ہے؟ وہ باپ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے مصطفیٰ کے نکاح میں سب سے پہلے عرب کی دھرتی کے جاہلوں میں، ابو جہلوں میں بیٹھ کر علم کے باپ نے، ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بلنا جملہ پہ بولنے والا، ابو جہلوں کے سامنے ابو العلم نے، جی طرح میرے بیٹے، علم کے باپ نے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے سورہ حمد پڑھا۔ ایک جملہ ہدیہ کرنے تو مجھے سرکار ابو طالب علیہ السلام، کرامت بازیدی کی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جس میں تذکرہ جناب ابو طالب علیہ السلام نہ ہو۔ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی خالی محمد نہیں کہا، نہ کہنا چاہیے۔ ممبر پہ جو ذاکر خطیب کہے ممبر پہ نہ ٹوکو، اچھی بات نہیں، جب اتر جائے تو ادب کے ساتھ ضرور کہو کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں، ہمارے لیے مہمان ہیں، عزت والے ہیں، لیکن جب سرکار کا اسم پاک آئے تو ادب سے پڑھا کرے، صرف محمد نہ کہا کرے، صرف علی نہ کہا کرے۔ تو جو ہے آپ کی میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر پورا پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جو ہے میرے آقا کا جب نکاح پاک ہوا، تاریخ لکھتی ہے ظاہری طور پر میرے آقا کی حیات مبارک جو ہے وہ ہے 23 سال یا 25 سال، دونوں تاریخیں، 23 سال یا 25 سال۔ حضور پہ ظاہری اعلان نبوت ہے 40 سال میں۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے میرا نبی آدم سے پہلے بھی نبی ہے، یہ تو الگ بات ہے نا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، حضور کی ظاہری عمر ہے 25 سال، ابھی 15 سال کے بعد قرآن مجید نے نازل ہونا ہے حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ 15 سال پہلے ابو طالب پڑھ رہا ہے ابو جہلوں کے مجمع میں، میرا رسول کا عظیم نکاح خان جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا مجھے بتائیں، ذرا رک کے سنیں گا آرام سے، لطف لے اس بات، جو نہیں کہ میں ہر بات جوش میں پڑھوں۔ اگر میں ساہیوال میں پنجابی بولوں، پنجابی میں تقریر کروں، تو آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے ذرا بھئی، آپ کی مدر لینگویج ہے نا، آپ بہتر جانتے ہیں، ہر دوسرا بندہ پنجابی، آپ نہیں پوچھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نکاح تھا سید العرب کا، میں نے بندہ وہ دیکھنا جو نہ بولا، میرا بیٹا رکھی بے ممبر، نکاح تھا سید العرب کا، پڑھنے والا تھا رئیس عرب، جس کے ساتھ تھا وہ رئیس عرب،
پڑھ رہا تھا عربی میں، عربوں کے سامنے ابو طالب عربی میں خطبہ دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یہ علی کا باپ آج کیا پڑھا، پتہ نہیں کو غور کر رہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو زندگی دے تو جو ہے حیدری مجلس لطیفے نہیں ہوتے۔ اور علامہ صاحب نے حساس آ کے پسلیاں توڑ دی۔ یہ ممبر لطیفوں کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا سورہ حمد۔ اب اللہ نے قانون کیا بنایا، لیجئے حضور جس نے اب تک یعنی جتنی دیر ہو گئی مجھے پڑھتے داد کے لیے اپنے لب مقدس نہیں نہ ہلائے، وزارت بھائی میں چیلنج کر رہا ہوں، صبح تک نہ بولے تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں۔ ادھر جناب ابو طالب نے سورہ حمد تلاوت کیا، ادھر خالق کی آواز آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جبرائیل نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد واجب کر دو اور فاتحہ کے لیے واجب کر دو، تاکہ ابو طالب کے پڑھے ہوئے کلام کے بغیر نہ کسی کی نماز ہو نہ بخشش ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی پہلی رکعت پڑھو تو ابو طالب یاد آئے۔ شکریہ بیٹے، جناب سیدہ سلام، جیتے رہو میرے۔ مولا آپ کو سلام، جناب سیدہ آپ کو سلام۔ تو جو ہے آپ کی، میں حیران ہوتا ہوں ان عقل کے یتیموں پر، ان مذہبی اداکاروں پر، ان نقلی پرہیزگاروں پر، تاریخ کو سمجھ رہا ہے کہ عقل کے یتیموں پر، عقل کے عاری لوگوں پر، نقلی پرہیزگاروں پر، ابو جہل کی یونیورسٹی کے نالائق طالب علموں پر۔ مجھے نہیں پتہ ان کے ہاں اسلام کیا ہے، ان کے ہاں دین کی تعریف کیا ہے، I don't know۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی طالب علم ہوں، قیامت تک جب تک زندہ ہوں طالب علم رہوں گا، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ان سے بندہ پوچھے، آج بڑا ماشاءاللہ ریش مقدس یہاں تک ہوتی ہے، عطر مبارک لگا ہوتا ہے، سرما مبارک آنکھوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، امامہ مبارک سجا ہوتا ہے، اور پھر کہہ دیتا ہے حضور نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ابو طالب نے۔ رسول اللہ کا نکاح کس نے؟ ابو طالب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں کس نے کھلایا؟ ابو طالب نے۔ گھر کس نے دیا تھا؟ ابو طالب نے۔ دولت کس کی لگی؟ جناب ابو طالب کی۔ تلوار لے کے کھڑا کون رہا رات کو؟ ابو طالب۔ اپنے بچوں کو رسول کی جگہ پہ کون لٹاتا رہا تاکہ یہ مر جائیں، میرے رسول کو کچھ نہ ہو؟ ابو طالب نے۔ واہ مسلمانوں، یہ ساری وفائیں کر کے بھی ابو طالب کافر ہے، اور جو لڑتا رہا وہ رضی اللہ ہے۔ تو جو نہیں فرمائی آپ نے، ہائے ہائے ہائے، یہ کہاں کا عدل ہے یار؟ مولا آپ کو زندگی دے۔ صحابہ کی کوئی توہین کرے تو کافر، پھانسی دو، بل بناؤ۔ واہ میری جان، اما بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، سرکار اب قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ غلاموں کی توہین کرو تو کافر، رسول کو پالنے والے کو کافر تم کہو تو مسلمان۔ یہ کہاں کا عدل ہے؟ مجھے میرے نا وہ سنی بھائیوں کی نعت بڑی پسند ہے، شیعہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ بلا وزارت بھائی نیاز انہوں نے دینی ہے، تعریف میں اپنے سنی بھائی کی کر رہا ہوں۔ بھئی میں دل توڑنے والا خطیب نہیں ہوں، دل ملانے والا خطیب۔ اب میں سر میں نہیں پڑھ سکوں گا، وہ میرا بھائی بعد میں کوئی ذاکر آئے گا تو پڑھے گا، میں سادہ سا آدمی ہوں۔ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، میرے ساتھ کہہ دو ذرا عبادت ہو جائے گی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ کو تو یاد ہے زمین میلی، جس کا یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، ذرا تم بھی آئے سبحان اللہ کہہ دو نا سنی بھائیوں کی طرح۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، مجھے قسم ہے آدم کی نبوت کی،
مجھے قسم ہے نوح کی نجابت کی، مجھے قسم ہے ابراہیم کی خلت کی، مجھے قسم ہے اسماعیل کی ذباحت کی، مجھے قسم ہے عیسیٰ کی روحانیت کی، مجھے قسم ہے موسیٰ کی کلیمائی کی، مجھے قسم ہے تورات کی، مجھے قسم ہے زبور کی، مجھے قسم ہے انجیل کی، مجھے قسم ہے قرآن کی، مجھے قسم ہے امام کی، مجھے قسم ہے علی کی ولایت کی، مجھے قسم ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی عصمت کی، مجھے قسم ہے سیدہ کی طہارت کی، مجھے قسم ہے حسن کے حسن کی، مجھے قسم ہے حسین کی شہادت کی، مجھے قسم ہے سجاد کی عبادت کی، مجھے قسم ہے جناب باقر کے علم کی، مجھے قسم ہے جعفر صادق کی صداقت کی، مجھے قسم ہے موسیٰ کاظم کے صبر کی، مجھے قسم ہے رضا کے موعظوں کی، مجھے قسم ہے تقی کی تقاوت کی، مجھے قسم ہے عسکری کی نکاوت کی، مجھے قسم ہے عسکری کی حیبت کی، مجھے قسم ہے مادی کی غیبت کی، 12 کی قسم، 14 کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم، ہواؤں کی قسم، خلاؤں کی قسم، اداؤں کی قسم، جبریل کی قسم، میکائیل کی قسم، اسرافیل کی قسم، اسرائیل کی قسم، ستاروں کی قسم، چاند کی قسم، ولیوں کی قسم، غوثوں کی قسم، کلندروں کی قسم، ابدال کی قسم، کائنات کے تمام برگزیدہ ہستیوں کی قسم کھا کر قیامت باز حیدری چیلنج کر رہا ہے، جو میرے نبی کا سچا غلام ہے قیامت سے پہلے بھی اس کی قبر کھولو اس کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے کا ایمان کیسے میلا؟ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے صحیح والوں، حق ادا کر دیا آپ نے۔ نعرہ کوئی ایسا سناؤ پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی کا جو ہے آپ کی 2-2-4 کے نتیجے دے رہا۔ جب نبی کے غلاموں کا محترم بھائی کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کیسے میلا ہو گیا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیو، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا قبلہ اظہر حسین زیدی صاحب کا، مالک ان کے درجات میں لاکھوں بلندی فرمائے۔ میں جس کا جملہ ہو نام لے کے پڑھتا ہوں۔ وزارت بھائی انہوں نے مثال دی، بھی میں آیا مجلس میں، انہوں نے رومال کی مثال دی، اس زمانے میں رومال تھا، اب ذرا دور بدل گیا تو میں تھوڑی سی مثال بدل۔ میرے بیٹے کا اسم گرامی منیب بیٹا، میں آیا تو میں نے ایک بچے کو اپنا موبائل پکڑا دیا، میں نے کہا بیٹا میں مجلس ختم کر لوں موبائل لے لوں، بچے نے موبائل لیا، اب میں مجلس میں لگ گیا، بچہ کہیں اور لگ گیا، وہ رفو چکر ہو گیا، مجلس ختم ہوئی، وزارت بھائی ملے، سب ملے دوست، میں پریشان۔ وزارت بھائی نے پوچھا جی پریشان کیوں ہے؟ کہ بلا وہ مسئلہ بن گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے ایک بچے کو فون دیا تھا، وزارت بھائی فون بڑا مہنگا تھا، بھائی مولوی لوگ ہیں اچھا فون رکھتے ہیں، شیعہ قوم ہمارے ناز اٹھاتی ہے، مولا آپ کو زندگی دے، تو جو ہے آپ کی سچی بات ہے ماننا چاہیے کہ بلا پریشان نہ ہوں، فون مل جائے گا کوئی بات نہیں، پکا کا نہیں کہا جی مثال دے رہا ہوں۔ اچھا لیکن قبلہ یہ بتائیں جس کو ٹیلی فون دیا تھا آپ اس کو جانتے تھے؟ نہیں۔ آپ جانتے تھے وہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے تھے وہ شیعہ ہے کہ نہیں؟ تو ایسے دے دیا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، احتیاط کرنے کے بعد مجھ پہ توکل کرو، تو میری جان تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا 1.5 لاکھ کا فون دینے کے لیے بندہ سوچتا ہے بندہ امانت دار ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ رسول اللہ ابو طالب کی جھولی میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ سوچو مسلمان، کتنی بڑی سازش ہے خدا کی قسم۔ جناب سیدہ کو سامنے جی بسم اللہ۔ اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھ بھائی جان کہتے ہیں انہیں نا عقل کی کمی ہے، عقل کی بھی خیر ہے، انہیں غیرت کی کمی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد پر۔ مولا زندگی دے آپ حیدری، میں شکر گزار ہوں اپنے ان سنی دوستوں کا، میری جان قربان ان یا رسول اللہ کہنے والے سنی بھائیوں پر جو جناب ابو طالب کا میلاد مناتے ہیں، جو جناب ابو طالب کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ میں ان پیروں کو سلامی کرتا ہوں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ بات میں سنی کے خلاف نہیں کر رہا، بات میں مورخ کے خلاف کر رہا ہوں۔
مورخ نے خیانت کی ہے، کسی سنی کی کوئی خیانت نہیں، مگر آپ کو ایک حق ضرور ہے، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا۔ میں موضوع کی طرف تو اب آ رہا ہوں، تھک گیا ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے بات نصیب شاہ نے ڈیوٹی لگائی، آپ کی زیارتیں ہو گئی، جناب سعید آپ کو سلام علیکم۔ جناب سعید آپ کو سلام علیکم جو ہے۔ اچھا جی، تھوڑی سی تکلیف دے رہا ہوں، جس کا یقین ہے کہ میرا نبی قرآن ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بیٹا ذرا کیمرہ گھمانا، میرے بچے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلام رکھے جی، ٹھیک ہے، نیچے کر لیں۔ میرا رسول قرآن ہے، میرا نبی قرآن۔ اگر اسی مجمع میں ایک ہی وقت میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث چاروں میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہوں اور میں ان کو دوں قرآن، کہاں رکھیں گے؟ پاک جگہ پہ نہیں جی، بلندی میں کوئی سال نہیں، پاک جگہ پہ رکھیں گے۔ کہاں رکھیں گے؟ صبح تک نہ بولو تو میں علی کا نوکر ہوں۔ کہاں رکھیں گے؟ ذرا سارے بولیے، کہاں رکھیں گے؟ شاباش میرے بیٹے، دیکھیں چھوٹے بچے نے کتنے کانفیڈنس سے کہا۔ کہاں رکھو گے قرآن؟ شیعہ کو دو، پاک جگہ پہ رکھے گا، سنی بھائی کو دو، اہل حدیث کو دو، دیوبندی کو دو، وہابی، یعنی مسلمان ہونا شرط ہے۔ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھے گا۔ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھے گا۔ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا، نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھے گا۔ میرا نبی ہے ناطق قرآن۔ اللہ نے ابو طالب کی جھولی میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود پاک ہے کہ نہ پاک ہے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، اللہ اکبر، صلوات پڑھی علی محمد۔ جناب سعید آپ کو زندگی صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ پاک بی بی آپ کے سامنے، نبی کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں پڑھنے والا میرا مرشد علی۔ تورات پڑھی، زبور پڑھی، بھائی ماشاءاللہ آج تو موسم بھی بڑا اچھا ہوا ہے، دعا کرو شجرے کا موسم ٹھیک ہو، اس موسم کی خیر ہے، بارش آتی ہے، تھم جاتی ہے، آگے چلتے ہیں۔ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، کوئی میں سخت بات نہیں کر رہا، یہ غازی کے پاک قلم پہ میرا ہاتھ ہے وزارت بھائی، میری بات کو بھی صرف بات نہیں سمجھنا، حضور والا سے آزمائیے گا۔ آپ قرآن لیں، سارا دن کہتے رہیں یا قرآن یا قرآن یا قرآن، نہیں پتہ چلے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تھوڑا بولنے کی کوشش کرو یار، تھوڑی کوشش کرو۔ بندہ باہر کھڑا ہو جائے یا قرآن یا قرآن یا قرآن، پتہ ہی نہیں چلے گا، 30 بندے اور پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یا قرآن یا قرآن یا قرآن۔ یا قرآن کہنے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رسول کی حدیث ہے۔ نماز پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا، بہت بڑی عبادت ہے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، کون مومن ہے کون منافق۔ یہ ماشاءاللہ رمضان المبارک آ رہے، 30 دن پتہ نہیں چلے گا کون مومن ہے کون منافق۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ نماز سے پتہ نہیں چلتا، روزے سے پتہ نہیں چلتا، حج سے پتہ نہیں چلتا، زکوٰۃ سے پتہ نہیں چلتا، میلاد سے پتہ نہیں چلتا، معاملات سے پتہ نہیں چلتا، چلنے سے پتہ نہیں چلتا، بیٹھنے سے پتہ نہیں چلتا، اٹھنے سے پتہ نہیں چلتا، اس طرح مجلس پڑھتی ہو نہیں پتہ چلا کون مومن ہے کون منافق۔ آمنہ کے چاند سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مقدس صحابی سے روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے؟ اب میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں تو سارے مومن بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے کہا میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا، چہرہ کھل جائے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کی ولایت، مولا سلامت رکھے۔ حیدری لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یجذبک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ آپ نہیں غور فرما رہے، چونکہ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے بڑے ادب سے کہہ دیا ہے، یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک سوال ہوتا ہے اکثر ہم پر، بس لانا یہاں تھا
دیکھیں جی کلمہ طیبہ، ہماری جان قربان، میرا سلام کلمہ طیبہ پر، وہ مسلمان ہی نہیں جو کلمہ طیبہ کا منکر ہو۔ بتاؤں فضیلت کیا ہے کلمہ طیبہ کی؟ کیا فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی؟ جو زبان پہ ادا ہو جائے اسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں شان رسالت پر۔ جناب آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ۔ اس میں کہیں شہادت نہیں ہے، نہیں غور کیا؟ یعنی یہ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان آدم صفی اللہ، اور ہی نہیں کر رہے۔ سب سے بڑی بات کرنے شہادت نہیں ہے۔ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نو کا کلمہ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اب میرے نبی کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب میرے نبی نے گواہی دی ہے، آپ غور نہیں کر رہے۔ اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھے۔ پتہ نہیں کوئی غور کیا؟ صلوات پڑھی یا محمد پاک۔ ایک بار اچھا ہاں ٹائم دے حیدری مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے فرمائے۔ اب آدم نے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے میں نہیں ہے، گواہی ہے مگر کلمے میں نہیں ہے۔ نو نہیں کہہ رہا، یحییٰ نہیں کہہ رہے، انوش نہیں کہہ رہے۔ آج دیکھا میری قوم میرے رسول اللہ پہ کتنا بولی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ شان رسالت بیان نہیں کرتے۔ میرا دونوں ہاتھ ہیں غازی کے پاک قلم پر، میں اسے شیعہ نہیں مانتا جو میرے نبی کا عاشق نہ ہو، جو میرے نبی کا غلام نہ ہو۔ آؤ ہم سے پوچھو ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، زبان کٹوا دوں گا اگر جواب میں علی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ ہاں میں نبی تم جیسا، تو جب کعبے میں آنے والا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا آئے ہائے ہائے کیسے نبی جیسا؟ اوہ ہوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بسم اللہ شکر کرو ممبر پہ کرامت عباس حیدری ہے جو 2.5 گھنٹے پڑ جاتا ہے 60 سال کی عمر میں، ورنہ سے ہک دے ہک پن ڈوں دے ڈوں میں ڈھانڈا پی اگلا ذاکر بلاؤ گننا ہک لکھے۔ ناراض نہ ہونا، قسم خدا کی کئی دفعہ ہو جاتے انسان لیٹ سویر ہو جائے مجھے بانی ہیلو علامہ صاحب کہاں پہنچے؟ جلدی آؤ ذاکر ڈھیندا پہ ہے۔ ذاکر کبھی نہیں گر سکتا، بندہ علی کا ذکر کرے اور وہ گر جائے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے، بیٹا تھوڑی کو کھولے ذرا، میں نے ایک شعر پڑھنا ہے۔ مولا تمہیں سلام علیکہ شیعہ قوم کا مینیفیسٹو بیان کرنے لگا ہوں، دستور حیات بیان کرنے لگا ہوں، جن کی ماں نے شیر مقدس میں ناد علی کی گڑتی دی ہے، وہ میرے ساتھ ضرور بولنا۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بد نصیب تھے علی کو پکار کے۔ ارے خیبر میں مرحب کا قتل بھی کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا۔ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے ہائے مولا زندگی دے آپ کو۔ جی ہمارا بیٹا اسی کا ہے یا سب کا ہے؟ علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھیے نا کسی نبی نے۔ جب میرے نبی کا کلمہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یہ خاموشی نہیں ہے، سب سے قیمتی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پورے انبیاء ما سبق میں، آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ یاد رکھیں۔ وزارت بھائی نظر کر رہا ہوں، میں اپنے پیارے بھائی کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔
پورے انبیاء ما سبق میں کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ دیکھا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یا میں جملہ پہنچا نہیں سکا یا آپ نے زحمت نہیں فرمائی. دیکھیے حضور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اپنی قوم کو لے. آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے تحقیقی آدمی پڑھے لکھے ہیں, سارے پڑھے لکھے ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک اللہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہتے ہیں اللہ دکھا. میرے اللہ یہ غیب کے منکر ہیں. میرے اللہ نے جگہ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, لو جب تک نہیں پہنچے بہت بزرگانہ جملہ. ایکو والا بھی سلامت رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے پاک اللہ یہ یہودی ہیں, یہ غیب کو نہیں مانتے. چلو بعد میں یاد کرنا میں نے چلا. یہ یہودی ہیں, انہیں غیب میں شک رہتا ہے, یہ غیب کو نہیں مانتے. جناب میرے مالک کی آواز ہی نہیں موسیٰ نے کہو یہ میرا جلوہ نہیں برداشت کر سکتا. جلوہ مجھے نہیں, مجھے نہیں, صرف میرا جلوہ. آخر وہی ہوا, ضدی لوگ تھے, ابو جہل تھے, یہودی تھے, غیب کے منکر تھے. فوراً کہتے ہیں نہیں جب تک ہم اللہ دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. ہلکا سا جلوہ آیا سارے روسٹ ہو گئے. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا علی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک جلوہ دیکھ کے بے ہوش ہو جائے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں. جو 5 وقت اللہ دیکھ کے کچھ نہ ہو وہ ولی اللہ. ہائے 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 نعرہ حیدری. ہائے 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 ہائے. نہیں سارے نہیں پہنچے, نوجوان نہیں پہنچے, بزرگ پہنچے. میرے امیر کائنات سے ایک ابو جہل نے پوچھا, اس نے کہا یا علی جسے سجدہ کرتے ہو, چلو لگے ہاتھ, یہ تو پتہ چل گیا نا تمہارا علی سجدہ کرتا ہے. تو علی کا ماننے والا کبھی منکر سجدہ نہیں ہوتا, منکر نماز نہیں ہوتا. تو جو ہے مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلام. میرے عقیدے سے واقف ہے لیکن میں اس نہ شیعہ ہوں, نہ میں مکسر ہوں نہ میں نصیری ہوں. میں اس نہ شیعہ ہوں اور میری زندگی گزر کے 30 سال ہو گئے. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. کہا یا علی جیسے سجدہ کرتے ہو اس اللہ کو کبھی دیکھیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر اس جملے پہ آپ نے بے نیازی کی. علی نے مسکرا کر کہا کبھی؟ میں ساری تقریر لیکن میں شکر گزار ہوں, سائیوان والوں کا شکر گزار ہوں. جناب سیدہ سلام رکھ, اللہ یہ ہاتھ بلند رکھے کہ آپ نے جملہ ضائع نہیں کیا, میری محنت وصول ہوئی. آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یا علی جسے سجدہ کرتے ہو کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا کبھی. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا علی اس وقت سجدہ نہیں کرتا جب تک صاحب سجدہ. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ یہ ہے ولی. ولی اسے نہیں کہتے جو پاگل ہو. بڑے پاپا جی نے نہیں اور کیا, یہ علی کی ولایت کے انکار کی روحانی سزا ہے. یہ علی کے ولایت کے انکار کی. بڑے پاپا جی نے کیا کارنامہ ہے؟ صبح سے نالی پہ بیٹھے ہیں, شام ہو گئی, ہائے ہائے ہلے نہیں. یہ ولایت ہے نہ میری جان. ولایت یہ نہیں ہے. ولایت میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولی وہ ہے جو اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تیری نماز میں غیر اللہ کا تصور آئے تو نماز باطل. علی زکوٰۃ بھی دیتا ہے, نماز بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. تو جو ہے نا صلوات پڑھی آل محمد پر. جناب سیدہ آپ کو سامنے میں بات ختم. قریب ہوا میں نتیجے کے. تمام انبیاء ما سبق میں کوئی نہیں دعویٰ کرے گا کہ اس نے اللہ دیکھا. اب پتہ چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا اشہد واللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. نہیں غور کیا, میں گواہی دیتا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے رسول نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب قانون گواہی یہ ہے جو آنکھوں دیکھا گواہ ہو وہ گواہی دے.
اب نہ کہنا نبی نے کب دیکھا، کب کیا ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں غور کرے، جبریل تو نیچے رہ گیا تھا. اچھا جی، میں شیعہ سنی کو ملانے آیا ہوں اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی دور کرتا جاؤں. ہمارا کام ہے غلط فہمیاں دور کر. میرے برادر عزیز کرام جی، انور بھائی جو کہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہتے سنی ہوں، کیا ہے؟ اور جو کہتے علی علیہ السلام شیعہ. صدقے جاؤں، خدا کا خوف کرو. کن باتوں میں اسلام کو کمزور کر رہے ہو؟ رضی اللہ بڑا پاک لفظ ہے. رضی اللہ کا معنی جس پہ اللہ راضی ہو جائے. خبردار شیعہ اس پہ برا نہ منایا کرو. رضی اللہ اچھا لفظ ہے، مگر راضی ہو جائے. علیہ السلام انہیں کہتے ہیں جن پہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو. جو سورہ فاتحہ کے مصداق ہوں وہ علیہ السلام ہے. سنیے، میرا پروگرام تھا کیو ٹی وی پر، آج سے 2 سال پہلے کی بات. تھک تو نہیں گئے؟ میں نے بھی 6-7 گھنٹے پڑھنا. نہیں بس میں چھوڑا. مولا آپ کو زندگی دے. ذہن میں رکھنا، سنی کہتے ہیں رضی اللہ، شیعہ کہتے ہیں علیہ السلام. میرا جملہ میرے بچوں محفوظ کرنا، جگہ جگہ پہنچانا. اچھا، میں شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہتا نہیں. پتہ نہیں مولوی کیوں جل بھن جاتے ہیں. میں گیا تو آگے ایک سائن بورڈ جتنا مولوی صاحب تشریف فرما، نام یاد نہیں ہے، ویسے بھی باوضو کھڑا ہوں. تھا علی کا بہت بڑا دشمن. اچھا، میری بڑی خواہش تھی میرا پروگرام اس کے ساتھ آئے. اللہ نے میری سن لی. میں گیا، آگے مجھے زیارت ہو گئی، اسے میری ہو گئی. بیٹھ کے اچھا مجھے وہ دیکھ کے نا بار بار، مطلب بغیر کسی وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ. میں کہ یار کہ اس کے دندان مبارک ریش اقدس پہ نہ گر جائیں، اتنے کھینچ کھینچ کے کہہ رہا ہے. میں نے کہا بسم اللہ جی، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کہیں. عنوان تھا معراج، ذہن میں رکھنا. عنوان کیا تھا؟ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے اینکر نے ان سے پوچھا، جی حضور. قبلہ بولے حضور کی نالین اوپر، دیکھنا میری طرف، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے. یہ بات سچ ہے. میں کیسے کہہ دیتا جی غلط کہہ رہے ہیں؟ بزار بھائی جو ہسٹری ہے، جو سچ ہے، اس کو میں ڈینائی کر نہیں سکتا. میں کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینکر پوچھتا جی کرامت باز صاحب. میں کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا. قبلہ بڑے خوش ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وچوں نو شک سی، مجھے پنجابی آ گئی. ہاں جیتے رہے مولا سلامت. قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے ظرافت کرو مذاق نہ کرو. یہ ظرافت کیسا؟ وچوں نو شک سے کہ یہ کچھ کہے گا ضرور، چھوڑے گا نہیں. بار بار دیکھے میری طرف. میں کہا جی بالکل قبلہ نے صحیح کہا. اب جملہ سن لینا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا. حضور کی نالین اوپر پر تھی. بھولا نہیں، لطف نہ تھکاؤں. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. سائیوال والوں پیچھے رہ گئے. نہ پیچھے رہ گئے ہو. آپ کے ذہن میں ہوگا جو گھنٹہ ہو گیا پڑھتے، ہو سکتے بھول گئے ہو. مجھے یاد ہے، بڑا تکڑا قسم کا یاد کہ جناب جبریل علیہ السلام ہے. میں نے کہا حضور کی نالین اوپر پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے، حق ادا نہیں ہوتا. کم از کم 5 نعروں کی سلامی بنتی ہے سائیوال والوں. میں نے کہا حضور کی نالین اوپر حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. فوری مولوی کہتا ہوں مسٹر کرامت آباد پڑھ کر آیا کر، شیعوں کے پاس تو ہی رہ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا. میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے. میں نے کہا مولوی مجھے نہ بتا، تو فیصلہ کر. جو محمد کی نالین کے نیچے ہے وہ تو علیہ السلام، اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھوں پر آئے وہ رضی اللہ. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. بسم اللہ. اما بسم اللہ. علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا. حیدری. حسین بادشاہ آپ کو سلامت. جناب سید آپ کو زندگی دی. کرامت باز حیدری کا جملہ بھولے تو میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں. آ میرے علی سے محبت کر, تجھے پتہ چلے دین کیا ہے. ورنہ علی کے بغیر نماز ٹکر ہے, روزہ مکر ہے, حج چکر ہے. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو سامنے رکھے, ٹکرے نہ مار. اللہ. جناب سیدہ سلامت. تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی. شہید محسن نقوی کہتے ہیں تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کا چکر ہے. مولوی کو پھر دورہ پڑ گیا. کہتے ہیں وہ آپ سمجھے نہیں. میں کیا سمجھنے آیا ہوں, سمجھا دوں. اب بغض دیکھنا, یہ بغض بڑی کمبخت چیز ہے, نکلتا ضرور ہے. وزارت بھائی جس کا بس نہ چلے, جیسے ماشاءاللہ وزارت بھائی کا خوبصورت چہرہ ہے, اور کچھ کہیں گے قمیص تو نا ایتھے وٹ پہ ہے. اب یہ کوئی نقص ہے بھی بیٹھنا ہے تو بل تو پڑ جاتا. مطلب بغض ہے نا, نقص نکالنا ہی نکالنا. مجھے مولوی کہتے ہیں تم شیعہ عجیب لوگ ہو. میں کہ جی آپ بتا رہے, وہ روایت کچھ اور ہے. میں کہ جی آپ سمجھا دیں کیا ہے روایت. طالب علم ہوں, اگر وہ غلط ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا. انسان غلطی ہو جاتی ہے, کیوں جی دعویٰ تو نہیں ہے. ملنگ بابا اب آپ نے کلندر کا نعرہ لگوانا, پہلے سن لینا. میں نے کہا جی کیا؟ کہتا ہے وہ جو کاندھوں پہ رسول اللہ نے جناب علی علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا نا, میں کہا وہ نبی کی مجبوری تھی. سنو 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 آرام سے آرام سے, کوئی جوش اختلاف. میں کہا میں ساری کائنات کی لعنت بالکل مفت تیرے گلے میں ڈال دوں, اس میرے نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار ہے. یار سمجھو جملہ میں کیا کہہ گی. پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے, اللہ آپ کو سامنے رکھے, جس نبی کے حسین کا نوکر امیر مختار ہے, خالی مختار ہے. کیا مجبوری تھی؟ اب علی کی دشمنی میں سب سے پہلے عقل یتیم ہوتی ہے. علی علیہ السلام کی دشمنی میں سب سے پہلے عقل یتیم ہوتی. کہتا ہے وہ سارے بت لگے ہوئے تھے اونچے. اچھا, وہاں تک نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا. نیچے جو لگے ہوئے تھے وہاں تک نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا, توڑ دی. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے, مجھے تعداد یاد نہیں ہے, بوڑھا آدمی بھی ساری باتیں یاد نہیں ہوتی. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے, وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. اچھا, اس لیے علی کو کہا کہ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ. ساہی وال والو, جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں دل سے جھولی اٹھا کر بی بی کی قسم دل سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں مصنوعی آدمی نہیں ہوں. مجھے پاک بی بی کی قسم قیامت تک دعائیں دوں گا اگر میرے اس جملے کی قدر کرو گے, پینشن دو گے مجھے داد کی صورت میں, مگر سمجھ کے سن کے دینا. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے, وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے, وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, اس لیے علی کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. میں نے کہا یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے, اب پہنچے ہو, حق ادا کر دیا آپ نے سننے کا. پاک بی بی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا کہنے سائیوال والوں, دعائیں میری تمہارے لیے. آئے ہائے ہائے, میں نے کہا جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے چاند ٹوٹ جائے. بعد میں کچھ حال نہ ملے تو پتہ کیا, مار دو انہوں, پتہ صاف کر دو, مار دو. کون کہتے ہیں موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا.
تم مار بھی دو تو میں نے کب مرنا ہے، تم مر جاؤ تو سپرد خاک ہوتے ہو، ہم مر جائیں تو سپرد ابو تراب۔ تو جو ہے نا گلی گلی میں علی کے نوکر، ابو طالب کے نوکر بنا کے جاؤں گا۔ سیدہ آپ کو زندگی دے۔ میں نے کہا جو نبی چاند کو اشارہ کرے چاند ٹوٹ جائے تو 20 فٹ کے بتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اینکر پڑا کمال مولا انہیں سلام، انہیں کہا جی علامہ صاحب کی دلیل میں وزن ہے۔ اب مولوی مجھے کہتا ہے اچھا پھر آپ وجہ بتائے کیوں کاندھوں پہ کھڑا کیا؟ میں کیا اللہ بتانا چاہتا تھا میرے پیارے پیارے ڈیئر سویٹ سویٹ مسلم بردرز، فرقوں میں نہ پڑھنا، علی ولی اللہ کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، ڈائریکٹ میرے گھر آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ علی ولی اللہ۔ تو جو ہے نا نعرہ حیدری، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے علی محمد پر۔ بھئی ایک بات سننے اور اجازت دیجئے جناب سیدہ، تھک تو نہیں گیا؟ میں تو بانی کی عزت رکھنے والا بندہ ہوں۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر زندگی میں کبھی نیاز حسین پھینکی ہو، آپ گواہ ہیں میرے، میں تمام شیعہ ذاکرین سے علماء سے درخواست کرتا ہوں کبھی امام حسین علیہ السلام کی نیاز نہ پھینکنا۔ کوئی ایسا ذاکر نہیں کرتا، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، جس نے نیاز پھینکی ہے سمجھ لو بی بی سیدہ کی شفاعت پھینک دی۔ ہاں اس وقت وہ پیسے نہیں ہوتے، نیاز ہے بی بی کی، توجہ فرمانا۔ اچھا بھی میں آسان زبان میں 2 اور 2 4 کے نتیجے دے کر اپنے نوجوانوں کو قریب لانا چاہتا ہوں۔ ہاں جو ہے کسی میرے سنی بھائی سے پوچھ لو لاہور کا داتا صاحب ولی؟ بالکل ایسے جی، بلکہ وہ شعر لکھا ہوتا ہے اب لاہور میں داخل ہوتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کساراں پیرا کامل کام، میں نے نا تو بھی شعر آندے ہیں، کامل آ رہا واہ جی واہ، مان لیا تو داتا کو نور خدا مان لیا، نہیں مانا تو علی کو ولی اللہ مان۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا ہم مخالف نہیں ہیں۔ لاہور کے داتا صاحب بھی بولیے نا، ہمارے سنی بھائیوں کے عظیم پیشوا ولی، ہم احترام کرتے۔ اچھا جی قصور کے بلے شاہ، بولو چپ کر گئے ہو، ولی، ٹھیک ہو گیا۔ تازہ تازہ ملانگا سیون سرکار کلندر شہنشاہ ولی۔ اچھا جی بری سرکار ولی، سرکار سرخ جلال الدین بادشاہ نقوی خاندان کے سردار اللہ کے ولی، ایسے ہے نا؟ بولو بھائی، خواجہ معین الدین چشتی ولی، نظام الدین اولیاء، ملا جی آ قرآن لیا یا تم ہاتھ رکھ یا میں رکھتا ہوں، یہ جتنے ولی ہیں ان کو مہر کس نے لگائی ہے؟ بولو یار، تھوڑا بولو، تھوڑا بولو، ہمت کرو، ان کو مہر کس نے لگائی؟ ارے 1000 کے نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر نہ ہو تو نوٹ نقلی ہوتا ہے، علی کی مہر نہ ہو تو ولی نقلی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی 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 علی، نعرہ حیدری، بولو بولو سخی سرداری کلندر ماست، حلیم بالا، حلیم بالا۔ کیا کہنے ہیں آپ؟ مجلس ہو گئی، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ کس کی مہر سے آخری جملہ ولی بنتا ہے؟ بھئی کون مہر لگائے تو ولی بنتا ہے؟ جناب واجب، جس کی لگی ہوئی مہروں سے لوگ ولی ہیں۔ اچھا اردو والا ولی مانتے ہیں؟ جس سے پوچھے علی ولی ہے، بالکل ہے، علی ولی ہے، بالکل ہے۔ اور ہم اگر کہتے ہیں علی جون ولی اللہ کہتے ہیں ایک کیویں؟ بھئی عربی والے علی سے آپ کو چھڑ ہے؟ نہ میری جان، علی جون ولی اللہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، غدیر کے اعلان سے لیا ہے۔ بولو میرے ساتھ جس کا یقین ہے۔ ہم نے، مجھے ایک مولوی کہتا ہے شیعوں نے علی اور ولی اللہ کہا لیا، میں نے کہا ہم ہر 13 رجب کو اشتہار بنا کر بتاتے ہیں ہم نے علی کعبے سے لیا ہے، تو نے مرحب کہاں سے لیا؟
ہے بولنے والا؟ تم بتا. ہم نے تو علی کعبے سے نہیں. آج پتا چلا. ٹھہرو میرے بچوں, آخری جملہ فضائل. میں ہاں جی 1 گھنٹہ 15 منٹ فضائل پڑھ گئے. یہ آپ کی محبت ہے. آج پتا چلا علی علیہ السلام کعبے میں نہ آتے تب بھی علی ہوتے. علی علیہ السلام کی عزت نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے, یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی ہے. مگر آج پتا چلا علی کعبے میں کیوں آئے اور مسجد سے کیوں گئے. بڑا گہرا فلسفہ ہے. علی علیہ السلام کعبے میں کیوں آئے اور مسجد سے کیوں گئے. علی کا آنا بھی اللہ کے لیے. تھوڑا میرا ساتھ دیجئے. علی کا آنا بھی اللہ کے لیے, علی کا جانا بھی اللہ کے لیے. اس لیے میں سوچا کرتا تھا, لوگوں نے بسم اللہ لوگوں نے خدائی دعوے بھی کی, نبوتوں بھی دعوے کی, لیکن علی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا. کوئی ہے منحوس, ماں نے بیٹے نہیں پیدا کیا. چیلنج ہے میرے اللہ کی کائنات میں, کوئی علی ہونے کے دعویٰ نہیں کر سکتا. حالانکہ علی کے 2 مولا ہیں, اللہ مولا, نبی مولا. علی کے 2 مولا ہیں. جو یہ کہے کہ علی کا مولا نہیں ہے وہ کفر کرتا ہے. علی کے 2 مولا ہیں, اللہ مولا ہے, نبی مولا ہے. باقی سب کا تو تم کیوں ڈر کے بول رہے؟ اللہ مولا ہے علی کا, نبی مولا ہے, باقی سب کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا. ٹھیک ہے. اب علی کا آنا بھی اللہ کے گھر سے, علی کا جانا بھی اللہ کے گھر سے. کوئی اس لیے علی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ علی کہتے اسے ہیں جو آئے بھی اللہ کے گھر سے. بولو سارے, جائے بھی اللہ کے گھر سے. آخری جملہ اور بہت خوبصورت میسیج ہے, بہت خوبصورت میسیج. سنبھال لینا, یہ صرف شیعوں کے لیے. اس میں سنی دیوبندی اہل حدیث شامل نہیں, یہ صرف شیعوں کے لیے. جو میرے پیارے پیارے ڈیئر سویٹ چند علمی بردار لوگ کہتے ہیں نا علی علی کرنے سے بندہ نصیری ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, ان کے لیے پیغام ہے. کون سا لفظ ہے جو تمہیں کافر ہونے سے بچاتا ہے؟ اگر ہم کہیں علی ولی اللہ تو ہم ہیں شیعہ. اگر ہم کہیں علی اللہ تو ہم ہیں نصیری. اس کا مطلب ہے اگر ولی نکال دو تو تم نصیری. نہیں غور کیا, نہیں غور کیا, نہیں غور کیا سب نے. اگر اس صدر سے لفظ ولی نکال دو تو نصیری, ولی کہو تو شیعہ. تو بتا علی کی ولایت نے تجھے شیعہ بنایا ہے یا نصیری بنایا؟ صلوات پڑھی آل محمد پر. بس بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پہ اللہ کے نبی کا اور جناب علی علیہ السلام کا. جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کے. میری پاکیزہ بیٹیوں, ہمیشہ مصائب شروع کرنے سے پہلے گلے میں کپڑا ڈال کر ایک اپیل کرتا ہوں. 2 نصیحتیں سن لو, پھر میں مصائب پڑھوں گا. یہ منت ہے نا, منت کو تو مانا جاتا ہے نا. جب کوئی گلے میں کپڑا ڈال کے منت کرے لوگ اسے مان لیتے ہیں. میری بچیوں, جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا. اور علی کے پاک شیعوں, ساری دنیا شراب پیے, کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. بیٹا تھوڑا آواز کھولیے گا چونکہ مصائب اس میں زور لگتا ہے. میرے بچوں, جو علی کا شیعہ ہے کبھی شرابی سے ہاتھ نہ ملانا. میرے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جب شرابی سے ہاتھ ملاتا ہے نا قبر میں میرے بند کھل جاتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میری دادی ہاتھوں میں رسیاں, جب میری ماں ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں توق, یزید کا دربار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا دل چاہتا ہے میں کبھی محرم کے علاوہ نہیں پڑھتا. ذیشان آج میرا دل چاہتا ہے چونکہ زیادہ نوجوان بیٹھے ہیں, چند جملے میں اپنے مولا عباس کی وفا پہ پڑھوں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں میرے بچوں, سمجھ آگی تو صبح تک روگے, نہیں تو میرا اپنا نصیب ہے. مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا. ابھی بھی بندے امیر بن کے سن رہے ہیں, سب کی ہائے نہیں نکلے.
مردوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے جناب عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے علی کی بڑی شہزادی کو مارا۔ جملہ دیکھ کے سمجھ جائے گا، میری طرح دیکھنا، اگر رونا ہے ایک فرق ہے، عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا، عالیہ کے ہاتھ باندھ کے مارا۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے، پاک بی بی تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ میں یہ نہیں کہتا جو رونے کے لیے آئے ہو سارے رونے کے لیے آئے ہو، ایک مرتبہ سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو، ہائے عالیہ کا پردہ، ہائے علی کا غریب بھیجا، ہائے حسین کی کمر کا کام۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نام۔ جہاں جو سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کریں، مجھے اجازت لینی ہے سادات جی۔ بسم اللہ، سید اجازت ہے؟ باجی اجازت ہے؟ اپنی دادی کی عزت کا واسطہ مجھے اجازت دیجیے۔ عباس امام نہیں ہے مگر محافظ امامت ہے۔ اللہ، گلے میں کپڑا ڈال، اپیل کرتا ہوں جناب سیدہ کا واسطہ، کوشش کیا کرو، زیادہ وقت نہ ملے کوشش کیا کرو، ہفتے میں زیادہ نہ سے 2 یا 3 مرتبہ جہاں علم دیکھو، گاڑی ہو تو باہر نکل آیا کرو، رکشے میں ہو تو اتر آیا کرو، ایسے سر جھکا کر عمل بتا رہا ہوں، عمل دعاؤں کی قبولیت کا عمل نہ پورا ہو، اللہ نے زندگی دی سائی وال آیا تو کہنا قبول نہیں ہوا، وہ میرا جوان بچہ رو رہا ہے، ایسے اتر کر آنکھیں بند کر لینا، ایسے ادب سے ہاتھوں کو جھکا کر آہستہ سے کہنا، تجھے کربلا سے لے کے شام تک تماچے کھانے والی حسین کی 4 سال کی بیٹی کا راستہ، یہ میری منت قبول کر، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں میرا غازی رو کے کہے گا، میرے اللہ سکینہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ میری پاک بی بی معاف کرنا، تیرا نام میرے منہ سے نکل گیا، میری پاک بی بی میں معافی چاہتا ہوں، میں کبھی بیویوں کے نام نہیں لیتا، میری پاک بی بی معاف کر دینا۔ عزادارو، حسین کے ماتم دارو، پہنچ گئی کربلا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، میرا پڑھنا آسان تھا، تیرا سننا آسان تھا۔ بیٹا ذرا مائک آگے لے آنا، ذرا زحمت کیجئے گا، پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ جی ٹھیک ہے، میں ہمیشہ مصائب آپ میں آ کر پڑھتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ہلکے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ماتم کا، جی بسم اللہ، ایک مجلس کا۔ وہاں کھڑا ہے ذاکر، یہاں آیا ہوں پرسہ دینا، میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں، تم مجھے پرسہ دو۔ ذکر اس عباس کا ہے، جب تک گھوڑے پہ رہا سورہ یاسین کے سر پہ چادر رکھی، میں نے نام بتا دیا نا، ادب سے بھی آج کو روتا ہے، جب تک گھوڑے پہ رہا سورہ یاسین کے سر پہ چادر لی، ادھر غازی گھوڑے سے گرا، ادھر شمر نے نیزے سے قرآن کا گرا۔ جزاک اللہ، ماتم کر دو رونے، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ، اور میرے بچوں سلام رہو۔ آئے ہائے آئے ہائے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں۔ 2 لاشیں ایسے ہیں، سمجھ آئی تو صبح تک رو۔ جی بسم اللہ، اللہ بیٹی کا پردہ سلامت، اللہ دھیاں دے پردے سلامت۔ 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ عباس کا حسین چل کے نہیں آ سکا، جسے سمجھ آئی ہائے کرنا۔ 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ حسین چل کے نہیں آ سکا، ایک حسین کے اکبر کا لاشا، اس پہ حسین ایسے آیا، ایک عباس کا لاشا، اس پہ حسین کمر کو پکڑ کے کہتا ہے، اور راستہ دو، اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور میرے عباس، اور میرے حوصلہ حوصلہ۔ یہ موعظہ علی کی بیٹی کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے مصائب کا۔ بی بی جس پہ کرم کرے، بی بی جس پہ عطا کرے۔ جی بسم اللہ، زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا۔ 33 مرتبہ اللہ کرے آج میں یہ روایت پڑھ سکوں، 33 مرتبہ غازی نے اجازت مانگی، حسین بادشاہ نے ہر دفعہ کہا، عباس کیسے بھیجوں؟ بھائی غور ہے، عباس کیسے بھیجوں؟ تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ غازی رو کے کہتے ہیں، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ بات ختم ہو گئی،
جی بسم اللہ باجی آؤ پیر تزیف شاہ جی بسم اللہ آپ پانی کی پھوڑی ہے میری طرف دیکھیے گا سیدزادہ ہے بسم اللہ تشریف رکھو میں آپ کے جد آپ کے پاک دادا غازی پاک کے مسائل پڑھا بابا جی مولا کوئی غم نہ دے قیامت آ جائے گی جملہ سن لیا توہین امیز میں کبھی روایت نہیں پڑھتا غازی گھوڑے پہ بیٹھا غازی کا گھوڑا بھاگنا شروع ہوا بندہ بڑا امیر ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا ایک مرتبہ سجاد کی آواز آئی سجاد آہستہ بھاگ تو گھوڑے پہ ہے ذرا گھوڑے کے پیچھے دے اب جو غازی نے دیکھا 58 سال کا حسین بھاگ بھاگ کے کہتا ہے اور بابا کی شکل والا وہ مجھے چہرہ حوصلہ ہائے کر لو ہائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ابھی وہاں سے مجھے پڑھنے دینے مسائل جو بھی ذاکروں کے باہر کھڑا زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں مسائب کا جنون ہوں غازی پہنچا میں نے پڑھ دیا اچھا پیر تزیف شاہ جی جیتے رہو بیٹھے یہ میرے غازی پاک کے علم پہ میرا ہاتھ ہے میں رلانے کے لیے غلط پڑھوں تو اپنی بی بی کا مجرم لیکن جو برداشت کر گیا نا آج باجی 30 سال میں کتنا 30 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے 30 سال میں وہ روایت نہیں پڑھی ذیشان جو آج پڑھنے لگا مگر سنبھل کے بیٹھنا میری پاک بیٹیوں رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے چونکہ غازی کے مصائب ہیں شام سے بہن آئے گی شام سے 4 سال کا سورہ قدر آئے گا کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اترے ساتھ والی بیٹی دے دے غازی نے مشکیزہ پھیرا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا شمر نے فوج اکٹھی کی اللہ کرے میں پڑھ سکوں یہ خاموشی نہیں قیامت ہے تھوڑی حضرت آواز پڑھ شمر نے فوج اکٹھی کی اکٹھی کر کے کہتے ہیں میرے ساتھ نہ غازی نیزے سے گرے گا نہ تلوار سے گرے گا نہ گر سے گرے گا نہ تیروں سے گرے گا یہ اللہ کے شیر کا شیر ہے اگر اسے مارنا ہے نا کہتے کیا کروں کہتے اس کا مشکیزہ پھاڑ دو حسین کی بیٹی سے شرمندہ ہو کے مر جا یار بہت بڑا جملہ ہے تم نے غور نہیں کیا کمین خالی نے پہلا تیر چلایا غازی کی آنکھ میں لگا غازی کی آواز آئی عظمت اللہ دوسرا تیر اس نے مشکیزے میں مارا باجی پڑھو جملہ ذاکری میں جملے ہوتے ہیں لو جی جو کہتے ہیں نا میں پتھر کا کلیجہ ہے مجھے رونا نہیں آتا میرا چیلنج نہیں منت کر رہا ہوں تو رات بسترے پہ نہ روئے تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں جب پانی بہ گیا نا آنکھیں بند کر کے پڑھا جب پانی بہ گیا پیر تزیف شاہ جی علی کا بیٹا کہتا ہے گھوڑا منہ بدل لے خیمے نہیں جانا میں شرمندہ ہو گیا آزاد آئو یہاں تو میں غیبی سے آواز آئی عباس تیری وفا پہ اللہ کو ناز ہے حسین حوصلہ ماتم کا جزاک اللہ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ جو بندہ کہتے امیر ہوں تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا حکیم بن طفیل ملون نے وار کیا غازی کا دائیں بازو کٹا وہ 2 منٹ دے دو اس نے وار کیا بائیں بازو کٹا جو روتے روتے تھک گیا نا وہ جانے پہ بھی جانے جملہ کہنے لگا ہوں قیامت تک تمہارے آنسو نہیں رکے گے باجی یہ ہے 8 فٹ تقریباً یہ جگہ تقریباً 8 فٹ اچھا جی 6 فٹ گھوڑے کا قد ہے قریباً 2 فٹ اوپر علی کا شہزادہ بیٹھا ہے یہ بنتے ہیں 8 فٹ کی بلندی میں تھکا نہیں ہوں نہ تم جو چپ کی ہے جملہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت ہے جب کوئی 8 فٹ کی بلندی سے گرے سہارا کس کا لیتا ہے نہیں سمجھ نہیں نہ آئی چلو نہیں آئی تو انہیں معافی ہے جنہیں آئی ہے سینے پہ ہاتھ مارو سہارا کس کا لیتا ہے ہاتھوں کا لیتا ہے نا ہاتھ گھوڑے پہ کٹ گئے ایک ملعون نے گرز مارا غازی کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا بن آواز کھول 2 میل برابر آنیہ کی دعا کربلا کی ریت میں غازی کی آواز آئی مولا میں گر گیا حسین چلا حسین پھر
پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، آواز آئی عباس، اور کہاں گرا ہے؟ اور سروں کے بات ہوگا، ادھر علی کی شیخ بیٹے کی آواز آئی، بی بیو میری پردے کی زمانہ کھدا، جلا جلا سینے پہ ہاتھ پار، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آخری بات جو بندہ کہتا ہے نا بابا جی آج جب میں مر جاؤں گا اللہ شیعوں کو سلامت رکھے، نہ میرا بھائی ہاتھ نہ باندھ، پڑھو روایت، پیر تزیم شاہ حکم کرو، سید زادہ حکم کر، غازی گر گیا 9 جگہ پر۔ کہتا نہیں کس نے غور کیا ہے کہ 9 جگہ پر، یا میں سمجھا نہیں سکا یا تم سمجھ نہیں سکے، 9 جگہ پر سیدہ کی دعا کربلا میں تقسیم ہو گئی۔ جواب آیا کیوں؟ ایک بہت بڑا مومن گیا حسین کے عباس کی قبر میں، کہتے آیت اللہ خوئی سے پوچھا، اس نے کہا کبرا عباس کا قد تو اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے میں رکابیں نہیں ہوتی تھی، کہاں کا قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آخری روایت ہے تم جانو بی بی جان کا غازی کا قد اتنا تھا کہ رکابوں میں پاؤں پورے نہیں آتے تھے، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ بھولا نہیں ہوں آقا خوئی نے امامہ اتارا، کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے ریش مقدس میں ڈال کے کہتے ہیں بتاؤ، کہتے ہاں، کہتے سید بتا، کہتے سن، جب غازی گر گیا شمر نے اعلان کیا حضرات جس نے بدر و احد خندق علی سے بدلے لینے ہیں اور سارے افسروں کے ماتم کر تو میرے وائد پڑھو، غازی کو مارو، ایک عباس 9 لاکھ بے غیرت، کسی نے تلوار سے کسی نے نیزے سے حسین کا پار کاٹنا شروع کیا، ادھر حسین کی آواز آئی، آئیو میرا عباس، آئیو میرا غازی، ماتم حسین